السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ہسٹری آف اسلام۔ صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کی طرف سے اطمینان حاصل ہو گیا تھا، لیکن مدینہ آ کر معلوم ہوا کہ خیبر کے علاقے میں مسلمانوں کی بے خونی اور مدینے پر حملہ آوری کے سامان مکمل ہو رہے تھے۔ دوستو، جنگ خندق کے دوران بنو قریظہ نے عہد شکنی کر کے تقریباً مسلمانوں کے خلاف سازش میں شامل ہو گئے تھے، لہٰذا مسلمانوں نے جنگ احزاب سے فراغت کے بعد ان پر حملہ کیا۔ حملے کی وجہ یہ بھی تھی کہ بنو نذیر کا سردار حی بن اخطب، جس نے بنو قریظہ کو غداری پہ آمادہ کیا تھا، انہی کے قلعے میں مقیم تھا۔ مسلمانوں نے کچھ روز بنو قریظہ کا محاصرہ کیا، جس دوران بہت سے یہودی بھاگ کر خیبر کے قلعوں میں مقیم ہو گئے۔ بنو قریظہ نے تھوڑی بہت مزاحمت کی، بالآخر ہتھیار ڈال دیے اور مسلمانوں نے بنو قریظہ کے قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ یہودیوں کی مسلمانوں کے خلاف جنگی تیاریاں معمولی نہ تھی، بلکہ ان کا دائرہ نہایت وسیع اور ان کا ریشہ دوانیہ نہایت خطرناک تھا۔ چنانچہ انہوں نے تمام یہودی قبیلے بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو اسد، قبیلہ غطفان کے ساتھ ساتھ مدینے کے منافقین کو بھی اپنا شریک کار بنا لیا تھا۔ مدینے کے منافق جاسوسوں کے ذریعے سے وہ خیبر میں دور کے فاصلے پر بیٹھے ہوئے مسلمانوں کی ایک ایک خبر پر نظر رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کی سازش اور ان کے مسلمانوں کے خلاف جنگی تیاری کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے خلاف جہاد کرنے کا حکم جاری کیا۔ محرم 7 ہجری 628 عیسوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1500 صحابہ کرام کے ساتھ، جس میں 200 گھوڑ سوار تھے، مدینے سے خیبر کے قریب پہنچ کر خیبر اور بنو غطفان کے درمیان مقام رجی کو لشکرگاہ تجویز فرمایا۔ بنو غطفان کو یہ خوف ہوا کہ مسلمان ہماری بستیوں پر حملہ ور ہوں گے، اس لیے وہ اپنے گھروں میں مدافعت اور مقابلے کے لیے موجود رہے اور خیبر کے یہودیوں کی مدد کو نہ جا سکے۔ دوستو، خیبر کے علاقے میں یہودیوں کے پاس ایک دوسرے کے قریب 8 زبردست قلعے تھے۔ خیبر 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ 8 قلعوں میں سے 5 خیبر کے نفس اول میں تھے، جہاں مسلمان اور یہودیوں کے درمیان سخت ترین مارکے ہوئے۔ خیبر میں نائم نامی ایک قلعہ تھا، جسے فتح کرنے کے لیے مسلمانوں نے سب سے پہلے وہاں حملہ کیا۔ یہ خیبر کا مضبوط ترین قلعہ تھا، ایک طرح سے یہ خیبر کے قلعوں کی چابی بھی تھی۔ اس قلعے کی حفاظت کرنے والے یہودی خیبر کے شجاع ترین اور سخت ترین جنگ باز یہودی تھے۔ مسلمانوں کا لشکر قلعے پر حملے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ مسلمانوں کو حملے کا اشارہ ملتے ہی قلعے پر دھاوا بول دیا۔ مسلمانوں نے بڑی بہادری سے حملے کیے، لیکن کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ جنگ کے پہلے روز مسلمانوں کو بہت نقصان برداشت کرنا پڑا۔ قلعے کے برجوں سے یہودیوں کی تیر اندازی سے 50 مسلمان شدید زخمی اور 1 صحابہ شہید ہوئے۔ اگلے روز مرہب یہودی اپنے قلعے کے محاصرے کے دوران اپنی تلوار کے ساتھ ناز و ادا سے چلتا اور مبارزت طلب کرتا ہوا نکلا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں، مسلمانوں کی جانب سے حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے کے لیے تیار ہوئے۔ کچھ ہی لمحوں بعد حضرت عامر اپنی تلوار لیے میدان میں مرہب کے سامنے کھڑے تھے۔ پہلا وار مرہب کی جانب سے ہوا۔ حضرت عامر نے وار اپنی ڈھال پر روکی اور نیچے جھکے تو ان کی اپنی تلوار سے ہی ان کی رگ کٹ گئی۔ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے حضرت عامر خدا کی راہ میں شہید ہو گئے۔ کچھ روز بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دستے کے ساتھ قلعہ نائم تک پہنچے۔ یہودیوں نے تیروں کا میہ برسا دیا۔ اصحاب رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بن گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہاتھ میں نیزہ، دوسرے ہاتھ میں ڈھال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جھنڈا ایک مہاجر صحابہ کو دیا۔ کچھ دیر بعد وہ ناکام ہو کر واپس لوٹ آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور صحابہ کو جھنڈا دیا، وہ بھی بنا کامیابی کے واپس آ گئے۔ اب کی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کا جھنڈا ایک انصاری کو دیا، مگر ان سے بھی کچھ نہ بن سکا۔ مسلمان اس روز بھی تھک ہار کر واپس چلے گئے تھے۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی درد شقیقہ ہو جایا کرتا تھا، بس آپ 1-2 دن ٹھہرے رہتے اور باہر نہ نکلتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں اترے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درد شقیقہ نے آ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں ہی وقت گزارنے لگے۔ خیبر میں یہودیوں کے خاتمے کے لیے مسلمانوں کو عظیم پریشانیوں اور بڑی مشکلات کا سامنا تھا۔ ایک طرف یہودی جانبازوں سے پر تھے جو مسلمانوں سے تعداد میں کئی گنا زیادہ تھے، تو دوسری طرف
خیبر کی آب و ہوا کی خرابی کی وجہ سے حملے سے قبل ہی بہت سے مسلمانوں کو بخار نے آ لیا۔ چونکہ خیبر قدیم زمانے سے تالابوں کی کثرت کی وجہ سے بخار کا گھر تھا، اس بخار نے مسلمانوں کی جسمانی قوت کو متاثر کیا، لیکن ان کے عزم میں رکاوٹ نہ بن سکے۔ ایک دن ایک یہودی غلام قلعے کے محاصرے کے دوران اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوا رسول خدا کے پاس آ گیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ملاقات کی اجازت دی۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو عرض کیا، یا محمد، آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کشادہ دلی سے فرمایا، میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اور یہ کہ تو گواہی دے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں۔ غلام نے عرض کیا، اگر میں اسلام کی دعوت قبول کر لیتا ہوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس شہادت اور ایمان پر مرے تو تمہیں جنت ملے گی۔ پس اسلام نے اس غلام کے دل میں گھر کر لیا۔ پھر اس نے بکریوں کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کو لشکر سے نکال کر یہودیوں کے قلعے واپس بھیجنے کا حکم دے دیا۔ محاصرے کے دوران کافی دن گزر چکے تھے، بظاہر کوئی کامیابی بھی حاصل نہیں ہو پا رہی تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر آئے اور تمام صحابہ میں اعلان فرمایا، کل میں اس شخص کو اسلام کا جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہی شخص اس قلعے کو فتح کرے گا۔ اعلان ہونا تھا کہ تمام صحابہ میں بے چینی پھیل گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص پوری رات یہ سوچتے ہوئے نہ سو سکے کہ کل یہ علم کس کو نصیب ہوگا۔ تمام صحابہ رسول کی دلی تمنا تھی کہ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پکاریں اور اسلام کا جھنڈا ان کو دیا جائے۔ رات تمام ہوئی تو تمام صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر تمام صحابہ کی جانب دیکھا تو فرمایا، علی کہاں ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے لشکر کے لیے کھانے پینے کے معاملات دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو طلب فرمایا تو کچھ دیر بعد حضرت علی المرتضیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ حضرت علی آشوب چشم کے مرض میں مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک حضرت علی کے آنکھوں پر لگایا، جس سے حضرت علی کی آنکھوں کی تکلیف اس طرح سے دور ہوئی جیسے پہلے کبھی اس مرض میں مبتلا ہی نہ تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ہاتھ میں علم دیا اور حکم دیا کہ وہ قلعے کے دیواروں کے نیچے جائیں اور وہاں رہنے والے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ اگر وہ دعوت قبول نہ کرے تو پھر ان سے جنگ کریں۔ حضرت علی علم لیے شیر کی چال چلتے ہوئے قلعے کی جانب بڑھے۔ قلعے کے برجوں پر کھڑے یہودیوں کو ایک بار اسلام کی دعوت دی، لیکن ان یہودیوں پر حضرت علی کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ کچھ دیر بعد قلعے کا دروازہ کھلا۔ مرحب کا بھائی حارث مقابلے کے لیے میدان کی طرف آتا دکھائی دے رہا تھا۔ لوہے میں غرق ایک لمبا چوڑا پہلوان، ایک ہاتھ میں نیزہ دوسرے ہاتھ میں ڈھال، اپنے گھوڑے پر سوار، نہایت مغروری کے انداز میں اپنا تعارف کرتا ہے۔ ایک گرجدار آواز میں کہتا ہے، میں ہوں حارث، میں میدان جنگ میں موت بن کر آتا ہوں۔ تو دوسری جانب نہایت پرسکون انداز میں حضرت علی فرماتے ہیں، میں ہوں علی ابن ابی طالب، میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ حارث کہکا لگا کر گھوڑا دوڑاتے ہوئے حضرت علی پر حملہ کرتا ہے۔ حضرت علی حارث کی وار سے خود کو محفوظ کر کے جوابی وار میں اسے گھوڑے سے گرا دیتے ہیں۔ وہ یہودی شہسوار زمین پر گرتے ہی فوراً خود کو سنبھال لیتا ہے اور پھر اپنے نیزے سے حضرت علی المرتضیٰ پر وار در پہ وار کرتے جاتا ہے، کبھی دائیں سے تو کبھی بائیں جانب سے حملہ ور ہوتا ہے۔ وار خالی جانے کی وجہ سے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ آخر کار حارث تنگ آ کر پکارتا ہے، اے ابو طالب کے بیٹے، اپنی تلوار آزماؤ اور مجھ پر حملہ کرو۔ یہودی کا یہ کہنا ہی ہوتا ہے۔ حیدر کرار اپنی ذوالفقار ہوا میں بلند کر کے پلک جھپکتے یہودی کی گردن پر ایک ہی ضرب لگاتے ہیں۔ دوسرے ہی لمحے حارث زمین پر لاش کی صورت میں پڑا ہوتا ہے۔ مسلمان حارث کو زمین پر گرتا دیکھ پوری قوت سے حملہ کر دیتے ہیں۔ جو یہودی حارث کے ساتھ قلعے سے باہر آئے تھے سب کے سب مارے جاتے ہیں۔
البتہ کچھ یہودی حارث کی لاش اٹھا کر واپس قلعے لے جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس حملے کے دوران وہ حبشی غلام جو کہ ابھی کچھ وقت قبل اسلام لایا تھا، تلوار ہاتھ میں لیے میدان جنگ میں کود جاتا ہے اور ایک یہودی سے جنگ کے دوران شہید ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب جب قلعے میں موجود مرحب کو خبر ملتی ہے کہ اس کے بھائی کو مسلمانوں میں سے علی نامی نوجوان نے قتل کر دیا ہے، تو وہ نہایت غصے اور سینے میں انتقام کی آگ لیے حضرت علی المرتضیٰ سے مقابلے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد پھر سے قلعے کا دروازہ کھلتا ہے۔ مرحب جس پر یہودی قبیلوں کو ناز تھا، ایسا بہادر جنگجو پورے عرب میں نہیں جو مرحب کا مقابلہ کر سکے۔ مرحب اپنی تلوار زمین سے رگڑتے مد مقابل حضرت علی کو طلب کرتا ہے۔ حضرت علی مرحب کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ جب حضرت علی نے مرحب کو اسلام کی دعوت دی تو وہ آگے بڑھ کر حضرت شیر خدا پر اپنی تلوار سے وار کیا، مگر آپ نے ایسا پینترا بدلا کہ مرحب کا وار خالی گیا۔ اب حیدر کرار وار کرتے ہیں، تلوار ہوا میں کچھ لمحے بلند کر کے پوری شدت سے مرحب کے سر پر ضرب لگاتے ہیں۔ وار اس قدر زوردار ہوتا ہے کہ ذوالفقار سر پر پہنے ہوئے لوہے کی خود کو توڑتے سر کے بیچوں بیچ گردن تک پیوست ہو جاتا ہے۔ جب حیدر کرار اپنی تلوار مرحب کے سر سے نکالتے ہیں تو سر کا ایک حصہ دائیں اور دوسرا بائیں جانب کو گردن میں جڑے رہنے کی وجہ سے لٹک جاتا ہے۔ یہ دیکھ یہودیوں میں ایک چیخو پکار کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ یہودیوں میں بھگدڑ مچ جاتی ہے۔ اس بار یہودی اتنے ڈر جاتے ہیں کہ مرحب کی لاش اٹھانے تک کوئی نہیں آتا۔ یہودی جلدی جلدی قلعے کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ کچھ دیر بعد میدان کے تمام یہودی مارے جا چکے تھے۔ مرحب کا ایک بھائی یاسر حضرت زبیر بن عوام کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اسی طرح نائم قلعے کا ناظم حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ انصاری کے ہاتھ واصل جہنم ہوا۔ شیر خدا بہادری سے لڑتے ہوئے یہودیوں کا قتل عام کرتے ہوئے قلعے کے دروازے تک جا پہنچتے ہیں۔ ایک بار شیر یزداں اپنا بایاں بازو قلعے کے دروازے سے سخت کرتے ہیں اور اگلے ہی لمحے قلعے کا دروازہ قلعے کے ستونوں سے اکھاڑ دیتے ہیں۔ چنانچہ قلعے کے آگے خندق تھی، لہٰذا حضرت علی نے دروازہ اپنے کاندھے پر رکھ مسلمانوں کے لیے قلعے کے اندر داخل ہونے کے لیے راہ ہموار کی۔ حضرت علی کا اشارہ ملتے تمام گھوڑ سواروں نے دروازے پر گھوڑے چڑھا دیے اور بآسانی خندق عبور کر کے قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ مختلف روایات میں آتا ہے جب شیر خدا نے وہ دروازہ زمین پر رکھا تو 40 آدمی اسے اپنی جگہ سے نہ ہلا سکے۔ قلعہ نائم کے فتح ہوتے ہی باقی تمام قلعے بھی بآسانی فتح ہو گئے۔ کچھ قلعوں کی جانب سے تھوڑی بہت مزاحمت کی گئی اور کچھ نے بنا لڑے ہتھیار ڈال دیے۔ مسلمانوں نے خیبر فتح کر لیا تھا۔ اس فتح میں 93 یہودی ہلاک اور 20 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کی، البتہ 50 سے زیادہ مسلمان زخمی ہو گئے تھے۔